یہ جو بہت ہی غلط یہ ہے گور شاہی کے، اور بڑے یہ پانچویں فیل امام بھی بڑی زبردست گوہر شاہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پہلے سمجھنا چاہیے 1930 سے 1947 تک زبردست یہاں اسی طرح قادیانی آئے تھے۔ انہوں نے ایون اگر آپ کو یاد ہوگا 1947 میں یہاں ایک شخص کو ایون پی او کے کا پرائم منسٹر مقرر کیا گیا تھا۔ پرائم منسٹر ہسٹری دیکھو، اور وہ قادیانی ایک الگ سٹیٹ بنانا چاہتے تھے جموں کشمیر، اور یہاں پہ جو بھی پالیٹیشینز تھے وہ تسلط تھا ان کا انہی کا۔ اور آج یہ جو گور شاہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے امام بھی تھے جنہوں نے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوایا وہاں پہ درگاہ میں، اور گور شاہی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ مولانا ریاض کی باتیں کرتے 1941 کے زمانے کی، اور یہ مجھے لگ رہا ہے ایک بڑا وہی سازش ہے جو ہمیشہ جو اہل حنفی جس کے خلاف رہے، اور اہل جعفری بھی خلاف رہے، اور اہل شافی بھی نے کبھی پسند نہیں کیا ہے اس کو کہ کوئی یہ کہے کہ جو حضرت عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ کی قبر روزبل میں ہے۔ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہٹلر غائب ہو گیا ہوگا، نہیں وہ آیا ہوگا چترال کے ذریعے، اور وہاں پہ اس کو ہائیڈ آؤٹ ملا ہوگا، تو جو وہاں پہ کرسچن ٹائپ قبر ہے ایسٹ ٹو ویسٹ، وہ حضرت عیسیٰ کی ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن شریف نہیں مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جس کو یہ گور شاہی والے کہتے ہیں مسیحا کشمیر سے زندہ ہونے والا ہے، اور یہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اور اگر یہ مہدی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ بالکل اسلام کے ہر فقہ کے خلاف ہے، چاہے فقہ حنفیہ ہو، فقہ شافیہ ہو، فقہ مالکیہ ہو، فقہ جعفریہ ہو، فقہ حنبلیہ ہو، تو کوئی اس کو نہیں مانتا۔ ہاں، ظہور مہدی تو اہل جعفریہ بھی مانتے ہیں، اور ظہور مہدی اہل حنفیہ بھی مانتے ہیں۔ باقی یہاں پہ جو نئے سٹریمز ہے وہ نہیں مانتے ہیں، تو ہم ان پہ نہیں جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے جو یہ گور شاہی والے کہتے ہیں۔ اور میں تو یہ بتاؤں گا کہ جو یہاں کے زیادت لوگ ہیں اس کو سمجھے، بہت ساری کانفرنسیں بھی ہو گئی یہاں پہ، SKICC میں کچھ کانفرنسیں بھی ہوئی تھی پچھلے سال، جہاں پہ بہت ایسے پانچویں فیل مولانا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے فقہ کو مضبوط کریں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ختم نبوت پہ یقین رکھیں۔ گور شاہی تو ختم نبوت پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، اور یہ وہی اسی کا جڑ ہے جو 1930 سے 1947 میں کشمیر میں کیا گیا، تو اور کشمیر کو باضابطہ ٹکڑے کیا گیا، وہ اس پار چھوڑا گیا گلگت بلتستان۔ کیوں چھوڑا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ وہ فورسز کام کر رہے تھے جو فورسز نہیں چاہتے تھے یا ہم متحد ہو کے رہے، اور تمام حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جعفری ہو، ہم ایک ساتھ مل کر رہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہے۔ اور میں لاسٹ میں ضرور اپیل کروں گا، یہ جو 1962 میں ہمارا موئی مقدس چرایا گیا ایک سازش تھی، اور ابھی تک ان کے وہ نہیں بتایا گیا، وہ فائل اوپن نہیں کی جا رہی ہے، وہ فائل اوپن کی جائے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں تھی، اور انہوں نے کیا کیا، موئی مقدس کو ٹرنک میں بند کر کے رکھا، اور اپنی مرضی سے کبھی کبھی کسی نماز پہ دکھاتے ہیں، کسی دن مخصوص دن دکھاتے ہیں۔ یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق ہے اس کے خلاف ہے۔ ہر مسجد جو خاص طور پہ بنائی گئی درگاہ میں ہر مسجد جو نماز ہے، نماز کے بعد دیدار ہونا چاہیے، اور وہاں پہ شیشے کا وہ بننا چاہیے، شیشے کا گلاس۔ آج کل بلٹ پروف شیشے آتے ہیں، آج کل فائر پروف شیشے آتے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئی مقدس رہے، اور جب بھی نماز پڑھنے جائیں ہر نماز کے بعد خود ہی آٹومیٹک اس کی یہ نہیں کسی شخص کے حوالے کیا جائے، کسی انڈیویجول کے حوالے کیا جائے، کسی ڈائناسٹی کے حوالے کیا جائے جو 1962 کی سازش کے بعد کیا گیا۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کا گنبد خضرا واپس جو شاہ جہاں نے کیا تھا، دارالشکوہ نے کیا تھا، اورنگزیب تو یہی اسی ٹائپ کا آدمی تھا، تو جو ایسے وہ کہتے تھا بھائی کفر شرک، کوئی شرک نہیں ہے موئی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو گور شاہی بھی اس کو شرک بولتے ہیں. تو یہ گور شاہی والوں کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کشمیر میں وہ مولانا خاموش رہیں اور باتیں نہ کریں. شکریہ.